آپ نے کبھی سوچا کہ ہم خواب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہم سوتے ہیں، گہری نیند میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. کچھ امریکہ میں ہوتے ہیں، کچھ کینیڈا امریکہ میں ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمیں حقیقت لگ رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ سمجھنے سے پہلے نا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، یہ کام کس طرح سے کرتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ دماغ کچھ حصوں میں بٹا ہوتا ہے اور ہر حصہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہماری پوری زندگی انہی حصوں کے توازن پر چل رہی ہوتی ہے. ذرا سا توازن خراب ہوا، سب کچھ درم برم ہو جاتا ہے. میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دماغ کا ایک حصہ ہے جو آنکھوں سے آنے والی روشنی کو تصویر میں بدلتا ہے، اسی لیے ہم دیکھ پاتے ہیں. اگر یہ حصہ متاثر ہو جائے تو آنکھیں صحیح بھی ہونے کے باوجود بھی انسان نہیں دیکھ پاتا ہے. دماغ کا ایک اور حصہ ہے جو آوازوں کو معنی دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یہ آواز کس کی ہے، کیا کہا جا رہا ہے. اگر یہ حصہ ٹھیک سے کام نہ کرے تو آواز آئے مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے، یعنی میرے خیال سے شور ٹائپ کی کوئی چیز سنائی دے گی. دماغ کے اندر ایک اور بہت گہرا حصہ یادداشت کو محفوظ رکھتا ہے. یہی ہمیں ہمارے ماضی کو یاد دلاتا ہے، چہرے پہچاننے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور سیکھنے کے عمل کو ممکن بناتا ہے. اگر یہ حصہ خراب ہو جائے تو انسان نئی باتیں یاد رکھنا چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم پہلی رکعت پڑھتے ہیں، دوسری پڑھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے، کون سی رکعت تھی، پھر ہم تکا لگاتے ہیں. اسی طرح سے ہم کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ کس کام کے لیے اٹھے تھے. اگر یہ حصہ زیادہ ڈیمیج ہو جائے تو انسان لمحوں میں اپنی شناخت بھی کھو دیتا ہے. اسی دماغ میں ایک جذباتی نظام ہوتا ہے جو خوف، خوشی، غصہ، خطرہ اور احساس پیدا کرتا ہے. اگر یہ حد سے زیادہ متحرک ہو جائے نا تو انسان ہر وقت ڈر میں رہتا ہے، اور اگر یہ کمزور ہو جائے تو خطرہ سامنے ہونے کے باوجود بھی انسان کو کوئی فکر ہی نہیں رہتی. اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہوتی، وہ حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا. اور پھر دماغ کے اندر ایک سب سے اہم حصہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے ماتھے کے بالکل پیچھے والی سائڈ پہ موجود ہوتا ہے، جسے سائنس پری فرنٹل کارٹیکس کہتی ہے. میرے خیال ہے یہی حصہ فیصلہ کرتا ہے، منطق بناتا ہے، خود پر قابو رکھتا ہے، اور یہ طے کرتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے، جھوٹ ہے، صحیح ہے، غلط ہے. اگر یہ حصہ کمزور ہو جائے تو انسان جذبات کے بہاؤ میں بہہ جاتا ہے، غلط اور صحیح میں فرق ہی نہیں کر پاتا ہے، اور ایسے فیصلے کر دیتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے. یعنی ہماری حقیقت ان تمام حصوں کے مل کرنا کام کرنے سے بنتی ہے. اگر ایک حصہ بھی بگڑ جائے تو پوری تصویر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے. اب ذرا خواب کی طرف آئیں. دیکھیں، نیند میں نا ایک خاص مرحلے میں، جیسے سائنس RPM سلیپ کہتی ہے، ریپڈ آئی موومنٹ، دماغ کے تصویری اور جذباتی حصے پوری طاقت کے ساتھ جاگ رہے ہوتے ہیں. یادداشت کے ذخیرے کھل جاتے ہیں، پرانی تصویریں، لوگ، آوازیں سب سامنے آ جاتے ہیں. لیکن جو ایک حصہ ہوتا ہے نا جو سوال کرتا ہے یہاں پیچھے، جو کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، جو حقیقت کو چیلنج کرتا ہے، یعنی پری فرنٹل کارٹیکس، وہ وقتی طور پر سو رہا ہوتا ہے. آنکھیں بند ہوتی ہیں، کان آوازیں سن نہیں سکتے ہیں، جسم بستر پر ساکن ہوتا ہے، باہر کی دنیا سے کوئی مضبوط سگنل دماغ تک پہنچ نہیں رہا ہوتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دماغ اپنی ہی یادوں، خوف اور خواہشوں سے ایک مکمل دنیا دماغ کے اندر بنا لیتا ہے. اور چونکہ اس دنیا کو دماغ کے اندر سے کوئی دوسرا حصہ چیلنج نہیں کر رہا ہوتا، نہ کوئی سوال اٹھا رہا ہوتا ہے، نہ کوئی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب تو گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں نا، اس لیے وہ دنیا ہمیں، جو خواب کی دنیا ہے، وہ ہمیں بالکل اصل لگتی ہے. اسی لیے خواب میں ہم دیواروں سے گزر جاتے ہیں، مرنے والوں سے بات کر لیتے ہیں، ایک لمحے میں جگہ بدل کے امریکہ پہنچ جاتے ہیں، انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی عجیب نہیں لگتا، کیونکہ جو حصہ یہ کہتا ہے نا کہ رکو ذرا، وہ بھائی اس وقت سو رہا ہوتا ہے. اصل حیرت یہ ہے کہ خواب کے دوران ہمیں کبھی بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ بات صرف جاگنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے، جب پری فرنٹل کارٹیکس دوبارہ سے آن ہوتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کاش یار یہ آن نہ ہوتا. ہم دوبارہ سو کر کوشش کرتے ہیں کہ وہیں سے جوائن کریں، لیکن نہیں کر پاتے. پھر دماغ چند لمحوں میں نا یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ قوانین فطرت کے خلاف تھے، یہ ممکن نہیں تھا. یعنی حقیقت میں ہم خواب کو نہیں پہچانتے ہیں، ہم جاگنے کو پہچانتے ہیں. اور یہاں پر سائنس ایک بہت گہرا سوال دے دیتی ہے. اگر دماغ بغیر باہر کی دنیا کے بھی ایک مکمل حقیقت بنا سکتا ہے، مطلب یہ کہ جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر حقیقت اور خواب کے درمیان میں فرق کس بنیاد پر ہے؟ سائنس کا جواب بڑا سادہ سا ہے مگر بہت خطرناک ہے کہ دماغ حقیقت کو براہ راست نہیں دیکھتا ہے نا، بلکہ اس کی تشریح کرتا ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. یعنی دماغ کے پاس باہر کی دنیا سے کوئی براہ راست ویڈیو تو آ نہیں رہی ہے کہ وہ دیکھے اور فیصلہ کر لے. آنکھیں روشنی کے سگنلز بھیجتی ہیں، کان آوازوں کی لہروں کے اشارے بھیجتے ہیں، جسم صرف احساسات کے سگنل دیتا ہے، اور دماغ ان تمام ٹکڑوں کو اپنی یادداشت، اپنے تجربے اور
اندازوں کی بنیاد پر جوڑ کر ایک تصویر بناتا ہے، بالکل ایسی جیسے ایک جج مختلف گواہوں کی باتیں سنتا ہے اور پھر فیصلہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے خواب میں بھی نا دماغ وہی کرتا ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جاگتے وقت باہر کی دنیا دماغ کی اس تشریح کو بار بار درست کرتی ہے، اور خواب میں تصحیح کرنے والا کوئی موجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور خواب اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ جب سوال کرنے والا نظام خاموش ہو جائے، یعنی خاموش ہے، سو رہا ہے، تو پھر جھوٹ بھی سچ لگتا ہے، اڑ رہے ہیں ہواؤں میں سچ لگ رہا ہے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے۔ اگر خواب کے اندر جھوٹ ہمیں سچ لگتا ہے تو صرف اس لیے کہ کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ تو ذرا سوچیں، جب حقیقت میں بھی ہم سوال چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہم واقعی جاگ رہے ہوتے ہیں؟ اگر سوال نہیں کر رہے مطلب آپ سو رہے ہیں۔